الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد كفر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسپیکر بند کر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات گرامی پر. سورہ مومنون کی 2 آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج کی ہماری نشست میں جو ہم سبق پڑھیں گے وہ نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت کے حوالے سے ہوگی. یاد رکھیے گا، اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن نماز کا ادا کرنا ہے. جو ساتھی ابھی آ رہے ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں پھر بیٹھیں. تحیۃ المسجد ہے. کوئی بھی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا نہ کر لے. اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن نماز قائم کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے اس کے وقت پر اور ہر صورت میں. کسی بھی مسلم بالغ مرد یا عورت پر نماز معاف نہیں ہے، الا یہ کہ خواتین اپنے مخصوص دنوں میں جن کے اندر وہ بیمار ہوں وہ نماز کو چھوڑ دیں گی اور اس کی قضا بھی نہیں دیں گی، ان پر معاف ہوگی، اور جیسے وہ طہارت اختیار کر لیں گی پھر ان پر نماز فرض ہو جائے گی. مسلمان مرد پر کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے
سو گیا ہے، لیٹ ہو گیا ہے یا سفر کی حالت میں تھا، نماز رہ گئی ہے تو اسے ادا کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ چلے آج فجر کی رہ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی تو رہ گئی ہے، اسے پڑھنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی بھی نماز اگر فوت ہو جائے یا اسے بھول جائے، فوت ہو جائے کا مطلب سو گیا تھا آدمی، سفر کے اندر تھا، اسے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، پانی اس کے پاس موجود نہیں تھا، تیمم کے لیے مٹی موجود نہیں تھی، یا وہ سفر کے اندر تھا، مسلسل گاڑی چل رہی تھی، یا جیسے جہاز کا سفر ہے یا کوئی بھی اس طرح کا سفر جس میں اس کے لیے نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا، قبلے کی ڈائریکشن معلوم کرنا ممکن نہیں تھا، تو یہ نماز کے فوت ہونے کا ایک سبب ہے۔ بھول گیا ہے، یہ شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان نماز بھول جائے، وہ کاروبار کے اندر اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب نماز کا وقت نکل گیا، تو فرمایا جیسے ہی اس کو یاد آئے اسے چاہیے وہ فوراً ادا کرے، یہ نہیں فرمایا کہ بس ٹھیک ہے اب ہو گیا، گزر گئی ہے تو گزر گئی، جیسے ہی اسے یاد آئے وہ اسے فوراً ادا کرے، بھولی ہوئی چیز اور فوت ہوئی ہوئی چیز جیسے ہی وہ جگہ پر پہنچے اور اس کے پاس جیسے ہی فرصت آئی وہ پہلے فرصت میں جو کام کرے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ویسے ہی نہیں پڑھتے، کیا خیال؟ ہم تو ویسے ہی نہیں پڑھتے، کوئی ضروری تھوڑی ہے نماز، نہیں پڑھیں گے تو کیا خیال ہے انسان نہیں رہیں گے؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا خیال ہے انسان نہیں رہیں گے؟ بالکل انسان رہیں گے، لیکن اللہ کے پسندیدہ انسان نہیں رہیں گے، اتنا سا فرق ہے جس کو سمجھ آ جائے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو انسان تو رہیں گے ہم، لیکن اللہ کے پسندیدہ انسان نہیں رہیں گے، پھر ہمارے درمیان اور کتے بلے کے درمیان فرق نہیں رہے گا بلکہ وہ ہم سے اچھے ہوں گے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے، حالانکہ وہ جانور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ بات بیان فرمائی، کہیں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ زمین کے اندر ہے جو کچھ آسمان کے اندر ہے سب اپنے اپنے طریقے کے مطابق اللہ نے جو ان چیزوں کو ان مخلوقات کو طریقہ عطا فرمایا ہے وہ اس کے مطابق اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ سمندر کی تہ میں پڑی ہوئی کنکریاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ ریت کے ذرات ہوں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تمام تر مخلوقات حتیٰ کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے چونٹیاں، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ غافل ہے تو صرف انسان ہے جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقوں میں جسے افضل اور اعلیٰ بنایا، یہ صرف ایسی عجیب اور انوکھی مخلوق ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، ورنہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ چونٹی کا میں نے ذکر کیا، نبی سلیمان علیہ السلام گزرے اپنی قوم کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے، قحط سالی پڑ گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، پریشانی تھی، بارش طلب کرنے کے لیے میدان کے اندر جایا جاتا ہے، وہاں جا کر نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے بارش طلب کرنے کی۔ سلیمان پیغمبر اپنے ساتھ انسانوں اور جنوں کے قافلوں کو لے کر جا رہے ہیں میدان کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی تھی کہ وہ تمام چیزوں کی بولیاں سمجھتے تھے اور ان کو سنائی دیتی تھیں، اور وہ ان کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک چونٹی بھی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی نظر پڑی چونٹی پر جو الٹی لیٹی ہوئی ہے، چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی، الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی، اور کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اے اللہ ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ چونٹی۔ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہمیں بھی پانی کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی
اپنے لشکر سے کہا چلو واپس چلو، بارش آئے گی۔ تم سے پہلے کسی اور مخلوق نے اللہ سے فریاد کر لی ہے۔ واپس چلے گئے، اللہ نے بارش برسا دی۔ کس کے کہنے پر؟ کس کی دعا پر؟ چونٹی کی دعا پر، چونٹی کی پکار پر۔ کتنی مخلوق ہے؟ اچھا چونٹی کو بھلا کتنا پانی ضرورت ہوگا، آپ اندازہ لگا لیں۔ اس کی اپنی جسامت دیکھ لیں کتنی سی ہوتی ہے، پھر اسے پانی کتنا چاہیے ہوگا۔ اللہ نے اس کی دعا پر بارش نازل فرما دی۔ تو اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ان حشرات الارض سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہاں جو صفت بیان کی ہے وہ مومنوں کی صفت بیان کی، فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پا گئے مومن، اللہ کے برگزیدہ چنیدہ پسندیدہ لوگ ہو گئے مومن۔ وجہ پہلی صفت ان کی بیان کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ معنی اطمینان دل کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کو اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ یہ کامیاب۔ جو نماز تو پڑھتے اپنی مرضی کے مطابق، جب دل کیا پڑھ لی، فرصت ملی تو پڑھ لی، فجر کا ٹائم مل گیا تو پڑھ لی، کبھی دل کیا تو ظہر پڑھ لی، کبھی دل کیا تو عشاء پڑھ لی، نہیں دل کیا تو ٹینشن بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑے خسارے کے اندر سمجھے۔ یہ بھی میں قرآن سے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ مومنون کے اندر آگے چل کے ایک آیت میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ مومنوں کی اللہ نے کچھ صفتیں بیان کی اس سورت کے اندر کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے، بری اور بے حیائی کے کاموں اور باتوں سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی ہم بستری کریں یا جو ان کے ہاتھ میں ان کی لونڈیاں ہوں، آج تو لونڈیوں کو زمانہ نہیں ہے، اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے، کوئی ان کے پاس امانت رکھے تو اس کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ یہ مومنوں کی صفتیں بیان کرنے کے بعد پھر صفت بیان کی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، حالانکہ پہلے فرما چکا تھا اللہ تعالیٰ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو، آپ کا کیا خیال ہے وہ کوئی نماز چھوڑے گا؟ جو ایک نماز کو بھی اس قدر اہتمام کے ساتھ پڑھ رہا ہو کہ مکمل دل جمی کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہا ہے، اچھے طریقے سے اس نے وضو کیا، اطمینان کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہا ہے، قیام رکوع سجدہ سب کچھ، جو ایک نماز کو اتنی اہمیت دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیا خیال ہے وہ باقی نمازیں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اللہ نے پھر ان کی صفت بیان کی کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ دل کیا تو پڑھ لی، ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، چار چھوڑ دی، تین چھوڑ دی، ایک چھوڑ دی، نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ ہر نماز کو اس کے اول وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ بہترین وضو اور اطمینان قلب کے ساتھ نماز ادا کرنے والے لوگوں کو اللہ نے مومن کہا ہے۔ ورنہ ہم جیسے نمازیوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن کے اندر بات بیان فرمائی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، 30واں پارہ پڑھیے گا، 30ویں پارے کے آخر سے 8ویں سورت، سورۃ الماعون، اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے قیامت کے دن کا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کو دھکے مارتا ہے، ان کو جھڑکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بد سلوکی کرنے والا شخص بھی اللہ کا پسندیدہ شخص نہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، غریبوں کو محتاجوں کو کھانا کھلانے میں بھی اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ یہ اس سورت کی چوتھی آیت، فویل للمصلین،
مسلین کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو مسلین کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ اور سورۃ المعارج کے اندر 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی اگر کوئی ذلت اور رسوائی سے بچا ہوا شخص ہوگا تو الا المصلین، وہ ہوگا جو نمازیں پڑھتا ہوگا۔ یہاں بھی مسلین ہے۔ ذلت اور رسوائی سے بچنے والے بھی کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے۔ ذلت اور رسوائی میں جانے والے بھی کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک جگہ پر نماز پڑھنے والوں کو فرمایا کہ یہ ذلت اور رسوائی، پریشانی اور مصیبت، تکلیفوں سے بچنے والے لوگ ہیں، جن کو دنیا کے اندر بھی اللہ محفوظ رکھے گا بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں پریشانیوں سے، قیامت کے دن بھی اللہ ان کو جہنم کی سختی سے، میدان محشر کی سختی سے، مختلف پریشانیوں سے اللہ ان کو محفوظ رکھے گا۔ یہ کون ہے؟ الا المصلین، سوائے ان کے جو نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں سورۃ الماعون کے اندر اللہ بیان فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ پھر یہ کون سے نمازی ہیں؟ وہ کون سے نمازی ہیں؟ ایک ایسے نمازی، ایک قسم کے جو نمازیں ادا کریں ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں، اور ایک قسم کے وہ نمازی جو نمازیں ادا کریں پھر بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، جو نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا حکم مانتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، ان کے اول وقت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرتے ہیں، ان نمازوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھ کر ادا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ دنیا میں بھی بڑی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، قیامت کے دن بھی محفوظ رکھے گا۔ اور دوسرے جو مسلین ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، جن کی ذلت اور رسوائی مقدر میں ہے، وہ لوگ ہیں جو نمازیں تو ادا کرتے ہیں مگر ایک بوجھ سمجھ کر کہ یار نہیں پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے دیکھو یار اتنا بڑا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا۔ نماز پڑھنے آئیں گے تو سستی کریں گے، نماز کے اندر ہوں گے، نماز ادا کر رہے ہوں گے مگر نماز میں موجود نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ تو باندھ لیا، سورتیں بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے مگر نماز میں موجود نہیں ہے۔ فویل للمصلین، بربادی اور ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں پر۔ کون سے لوگ ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ دل کیا پڑھ لی، نہیں کیا تو چھوڑ دی، فرض پڑھ لیے، سنن نوافل چھوڑ دیے، فرض پڑھے، ان فرضوں کے اندر بھی حالت یہ ہے نہ قیام اس کا صحیح ہے، نہ رکوع اس کا صحیح ہے، نہ سجدہ اس کا صحیح ہے، نہ تشہد اس کا صحیح ہے، نماز پڑھی ہے پھر بھی نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا مسجد کے اندر، آپ تشریف فرما ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے پہلے نماز ادا کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ یہ شخص نماز پڑھ کر آیا تھا اور آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ شخص دوبارہ گیا بغیر کسی چوں چاں کے کیے، چلے گئے، جا کر دوبارہ نماز ادا کی۔ آپ سب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایمانداری سے بتائیں، یہ شخص اب کی بار پہلے سے بہتر نماز ادا کرے گا یا اسی طرح پڑھ کے آئے گا؟ جس نے نماز پڑھی تھی، جس کو حضور نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ پڑھو، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے پڑھ لی ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تو ایمانداری سے بتائیے یہ پہلے سے بہتر پڑھے گا یا ویسے ہی پڑھے گا؟ بہتر پڑھے گا۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد پھر آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نہیں پڑھی۔ اب یہ تیسری مرتبہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو کیا خیال ہے، پہلی 2 مرتبہ پڑھی جانے والی نماز سے بھی بہتر پڑھے گا یا ویسے ادا کر کے آئے گا؟ جس کو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نہیں پڑھی، جو یہ سن کے جا رہا ہے پہلے سے اچھی پڑھے گا یا ویسی پڑھے گا؟
بہتر پڑے گا۔ پھر نماز ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ شخص بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھائیے، یعنی جیسے مجھے آتی ہے میں تو اپنے حساب سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر آپ کی نظر میں وہ نماز نہیں ہے، تو مجھے نماز سکھائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نماز سکھائی کہ جب تو اللہ اکبر کہے اور تم قیام کی حالت میں ہو تو اتنا اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ قرات اور جو ہے قیام کا اہتمام کرو، حتیٰ تطمئن، یہاں تک کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ تم نے قیام کیا ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے نماز پڑھنے آتے ہیں نا تو 2 منٹ کے اندر 4 رکعتوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، 2 منٹ میں 2 منٹ میں 4 رکعتوں کو یوں پھڑکا کے پھینک دیتے۔ اور کبھی کبھی تو آپ نے سنا بھی ہوگا ایسے لوگوں سے، یار تم ذرا میرا یہ دکان کو، میری کاروبار کو دیکھنا، دکان کو دیکھنا، میں 2 ٹکرے مار کے آتا ہوں، میں 2 ٹکرے مار کے آتا ہوں۔ اور یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جنہوں نے 3 دفعہ نماز پڑھ لی ہے، تینوں دفعہ حضور نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، فرمایا کہ قیام کرو حتیٰ تطمئن، تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارا دل اس بات کی گواہی دے کہ تم نے قیام کیا ہے۔ فرمایا پھر رکوع میں جاؤ، اتنی دیر رکوع کرو، اس قدر اہتمام کے ساتھ رکوع کرو، حتیٰ تطمئن راکعاً، یہاں تک کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ تم نے رکوع کر لیا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے رکوع ہوتا ہے نا یوں، چل اللہ کی قسم رونا آتا ہے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہ 1 سیکنڈ کا بھی رکوع نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ کا بھی، بس جیسے رکوع میں گئے ایسے کھڑے ہو گئے، جیسے کسی نے کچھ چبھا دیا ہو، اس کو تکلیف ہوئی ہو کہ بس اس نے جھٹکا لیا، ایک جھٹکا لیتے رکوع میں جانے کا، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، ابھی پیشانی زمین پر نہیں لگی ہوتی کہ یہ سجدے سے اٹھ جاتا ہے اور مکمل اٹھتا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، مگر ان کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ سجدے سے اٹھیں گے تو سجدے سے اٹھنے کے بعد یوں، مطلب ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے تھے نا، پیشانی بھی زمین پہ رکھی ہوئی تھی، یوں تھوڑا سا سر اٹھایا پھر سجدے میں چلے گئے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان صرف 4 انچ اس کا سر اٹھا۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حتیٰ تطمئن راکعاً، رکوع کرو یہاں تک کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ تم نے رکوع کیا، یعنی رکوع کرو، اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑو اور تمہاری کمر بالکل سیدھی ہو، تمہارا سر نہ جسم سے زیادہ جھکا ہوا ہو نہ اٹھا ہوا ہو، بالکل تختے کے برابر یوں تمہاری کمر ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر رکوع ہوتا ہے کہ یوں گردن ہماری اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہماری ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ گھٹنوں کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی اس حالت میں ہمارا رکوع ہوتا ہے۔ یوں بندہ کھڑا ہوا تھا، رکوع کی شکل یوں ہونی چاہیے تھی، یوں، اور اس کا رکوع کیسے ہوتا ہے؟ 45 ڈگری پر، 45 ڈگری پر اس کا رکوع ہوتا ہے۔ اور سجدے میں جائے گا تو ابھی اس نے سر زمین پر رکھا نہیں ہوگا، ایسے جیسے کسی نے کیل زمین پیشانی پر ٹھوک دی اور اس نے اچانک ایسے سر رکھا تو کیل اس کو چبھی اور اس نے فوراً سر کو اٹھا لیا، یہ نماز ادا کر رہا ہے۔ فرمایا پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ، پھر تم سجدے میں جاؤ حتیٰ تطمئن ساجدہ، یہاں تک کہ تمہارا دل گواہی دے کہ تم نے سجدہ کر لیا ہے، یوں نماز ادا کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ حذیفہ بن یمان ہی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، امانت دار، میری امت کے اندر امانت دار شخص حذیفہ بن یمان ہے۔ حذیفہ بن یمان، ہر پیغمبر کا ایک رازدان ہوتا ہے اور میرے رازدان کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک علاقے میں گئے، کسی ملک کا سفر کیا انہوں نے، وہاں انہوں نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز پڑھ لی، آ کر حذیفہ بن یمان سے ملاقات کی۔ حذیفہ بن یمان نے پوچھا اے میرے بھائی، یہ تو نے نماز پڑھی ہے، تو کب سے ایسے پڑھ رہا ہے؟
یعنی آج تو نے اس قدر پڑھی ہے نماز یا پہلے بھی ایسے ہی پڑھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ یعنی جیسے تم نے مجھے ابھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں اسی طرح نماز ادا کرتا ہوں روزانہ، اور ایسے کرتے کرتے کتنا سال گزر گیا مجھے؟ 40 سال۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے 40 سال اسی طرح نماز ادا کی ہے جیسے تم نے ابھی پڑھی ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حذیفہ بن یمان اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تو 40 سال سے ایسے ہی نمازیں پڑھ رہا ہے تو آج تک تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کیا وجہ تھی؟ ہم یہ اکثر علماء سے بیانات سنتے رہتے ہیں، کیا کبھی ہم نے جرأت کی ہے مولوی صاحب ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہی سکھا دیجیے؟ کیا خیال ہے؟ بس بچپن سے جیسے سیکھتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو ٹینشن نہیں ہے، تھوڑی پڑھی زیادہ چھوڑ دی، زیادہ پڑھی تھوڑی چھوڑ دی، کبھی ساری چھوڑ دی، اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں۔ جب ہماری حالت ایسی ہوگی تو ہم کس طرح اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ یہ وجہ بتا دیں، کوئی ایک وجہ بتا دیں اللہ کی رحمت آنے کی، سوائے اس کے کہ اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام رحمان ہے۔ تو رحمان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتا ہے، اپنے دوستوں پر بھی رحم کرتا ہے، تو ہم اس کی رحمان والی صفت کی وجہ سے دنیا کے اندر زندہ ہیں، ورنہ ہماری حالت نہیں ہے کہ اس کی رحیم کی صفت کے اندر ہم شامل ہو جائیں۔ اور الرحیم وہ شخص، وہ الرحیم صرف ان لوگوں پر ہوگا جو اس کے پسندیدہ لوگ ہوں گے، رحمان وہ سب کے لیے ہے۔ رحمان الدنیا و رحیمہما، فرمایا کہ اے اللہ تو رحمان ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کافروں کے اوپر بھی اس کی نعمتیں ہیں، دشمنوں کے اوپر بھی اس کی نعمتیں ہیں، سب کو وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے، تو اس صفت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، بحیثیت مسلمان ہم مر چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا، ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تو فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ یہ شخص نماز کے لیے کیوں نہیں آ رہا، بیمار تو نہیں ہے، یا یہ فوت تو نہیں ہو گیا۔ پھر تیسری چیز، یہ مرتد تو نہیں ہو گیا، کافر تو نہیں ہو گیا کہ نماز پڑھنے نہیں آتا۔ بیمار ہے تو ہو سکتا ہے بیماری اس قدر بڑھ گئی ہو کہ نماز کے لیے نہ آ سکا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ مر گیا ہو، موجود ہی نہیں ہے۔ اگر زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے، تو نماز کے لیے نہیں آ رہا، تو کہیں مرتد تو نہیں ہو گیا، کافر تو نہیں ہو گیا، نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ کو یہ فکر ہوتی تھی۔ ہم نے کبھی جا کر پوچھا ہے اپنے پڑوسی سے آپ نماز کے لیے نہیں آتے؟ کیا خیال؟ صحابہ جیسی تڑپ ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے کبھی اپنے پڑوسی سے پوچھا ہے کہ آپ نماز کے لیے نہیں آئے؟ خیریت تو تھی؟ ہاں، ویسے مطلب ہو انسان کو تو پھر 24 گھنٹے اس کے دروازے پہ ہوتے۔ مطلب نہیں ہے او بھائی وہ پڑھے گا، اس کو اذان اس نے نہیں سن لی، اذان کی آواز اس تک پہنچ گئی ہے نا، آ جائے گا نماز پہ، ہم اس کے باپ کے نوکر تھوڑی ہیں، اذان اس نے سن لی آ جائے گا۔ میں بھی تو اذان سن کے جا رہا ہوں نا، وہ اذان سن کے کیوں نہیں آ رہا؟ ہماری اتنی سی سوچ۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا، باہر تو اللہ ماشاء اللہ۔ جس دن ہمیں یہ فکر ہونا شروع ہو گئی نماز کی، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں سے، اللہ کے حق میں سے، اللہ کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں جب انسانوں سے پوچھنے لگے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ قیامت کے دن 2 حقوق کے بارے میں جواب ہوگا، انسانوں کے حقوق کے بارے میں اور نماز کے حقوق کے بارے میں، ان کے حقوق اللہ کے بارے میں۔ ایک اللہ کے حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ تو اللہ کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ کیا ہوگی؟ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی تو کب اور کیسے پڑھی تھی؟ اپنی مرضی کے مطابق جب فرصت ملی تھی پڑھی تھی، یا اللہ کا حکم مانتے ہوئے نماز ادا کی تھی؟ یہ بتا دو۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی باقی معاملات کی اندر کمی بیشی ہوگی بھی تو اللہ اس کے درگزر فرما دے گا، اور جو یہاں پھنس گیا باقی معاملات کے اندر تو ویسے ڈنڈی مارنے والا ہوگا، کیونکہ نماز کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر روزہ ہے۔
تو زکوٰۃ کے اندر بھی ہم اللہ کا شکر ہے جن کے پاس مال ہے وہ 100% ان کو یقین ہو کہ ہمارا مال زکوٰۃ کو پہنچ چکا ہے تو وہ تب بھی تھوڑی بہت نکال کے جان چھڑا لیتے ہیں. اور جس کے اندر انسان کو سہولت دی 5 وقت کی نماز میں، جب وہ اس کو ادا نہیں کر رہا تو کیا خیال ہے؟ مال کی محبت تو انسان کے دل میں ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے نا، تو وہ کیسے اپنی جیب سے جانے دے گا؟ روزے کے وقت اس کو بیماری لاحق ہو جائے گی، شوگر اس کی ہائی ہے، بی پی اس کی ہائی ہے، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا. حج کے لیے اس کو ویسے موت پڑتی ہے کہ آج تو جو ہے پرائیویٹ حج جو وہ 25-30 لاکھ تک پہنچ چکا ہے، سرکاری حج بھی کم از کم 10-12-14 لاکھ تک پہنچ چکا ہے. پھر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وہاں کیسے اس کے فرائض ادا کروں گا، حج کے طریقے کیسے ادا کروں گا؟ تو ان چیزوں کے اندر تو اس کو ویسے موت پڑتی ہے. جو 5 وقت اس نے ادا کرنی تھی، جب اس کو سہولت موجود تھی، وقت موجود تھا، انسان کے اندر ہمت اور طاقت موجود تھی، تب وہ ادا کرنے کے لیے نہیں آیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے جا کر شکایت کی کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا قرضہ نہیں دے رہا. اب آپ دیکھیے گا، ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں سوال گندم کا جواب چنا. سوال گندم جواب چنا، یہ ظاہری طور پر ایسے ہی ہے. اس سوال کے اندر آپ دیکھیے گا، امام شافعی سے کسی نے کہا فلاں شخص میرا قرضہ نہیں دے رہا. فرمایا جاؤ پوچھو اس کے علاقے میں لوگوں سے، وہ شخص نماز پڑھتا ہے؟ بتائیے، سوال کیا ہے؟ قرض کا. جواب کیا مل رہا ہے؟ جاؤ پوچھو نماز پڑھتا ہے. لوگوں سے جا کر پوچھا فلاں شخص نماز پڑھتا ہے؟ تو کسی نے کہا کبھی ہم نے دیکھا ہے پڑھ لیتا، کبھی نہیں پڑھتا. آ کر جواب دیا کہ حضرت اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کبھی دیکھا ہے پڑھ لیتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا. تو فرمایا جو اللہ کا حق نہیں دے رہا، اللہ کا حق نہیں دے رہا، وہ تیرا کیا دے گا؟ تیرے تو چند ٹکے اس کے پاس ہیں. جو اللہ کی بے شمار نعمتیں کھانے کے باوجود نماز ادا نہیں کر رہا، اس کا حق ادا نہیں کر رہا. نماز اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے. فرمایا جو اللہ کا حق نہیں دے رہا، اس سے لے بے شمار رہا ہے، دینے کے لیے اس کا ایک حق بھی نہیں دے رہا، تو تیرے چند ٹکے کیوں دے گا؟ تو بے نمازی شخص بد عہد بھی ہوگا، بد دیانت بھی ہوگا، بے ایمان بھی ہوگا، بد امانت بھی ہوگا، خیانت دار بھی ہوگا، بہت سارے جرائم کے اندر ملوث بھی ہوگا. اگر وہ نماز پڑھتا ہوگا اطمینان قلب کے ساتھ. میں نے 2 نمازیوں کا ذکر کیا، ایک نماز پڑھنے کے باوجود اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہر رہے ہیں لوگ، اور ایک نماز پڑھنے کے باوجود اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہر رہے ہیں. تو اللہ کی رحمت کے مستحق وہ لوگ جو نماز کو اطمینان قلب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. اور جو نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، جب دل کیا آ گئے، جتنی دل کی پڑھ لی، جو دل کی پڑھ لی، جسے دل کیا چھوڑ دیا، یہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے عذاب اور لعنت کے مستحق ہیں سورہ ماعون کے مطابق. تو میں اور آپ، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری کس کیٹیگری کے اندر شمولیت ہوتی ہے. اس موضوع کو انشاءاللہ مزید اگلے جمعے بیان کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.